نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتبعه وذرياته وأهل بيته وأزواجه وعلماء أمته ومحبيه ومعهم علينا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، درود پاک جو پڑھا جاتا ہے، پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، پھر تذکیراً عرض کرتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود پڑھنے والا تو درود پڑھتا ہے، اس کو تو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی پڑھنے کے اجر میں شریک ہو جائیں. اس لیے جہاں وہ صلاۃ و سلام کے صیغے ختم کرے تو اس کے پر آمین کہنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں نے تو پڑھا، اب سننے والے کو درود پڑھنے کا ثواب ملے گا جب یہ آمین کہے گا. اس لیے کہ آمین بھی بمنزل گویا دعا کے ہے. درود پاک ایک طرح کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ رحم بھیجیے، صلاۃ و سلام بھیجیے. تو اس میں شرکت کے لیے آمین کہے. اس کے بعد سلام کے صیغے ہیں، چونکہ 20 صلاۃ کے ہیں، 20 سلام کے ہیں. وہاں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں کہہ دے آمین تو ہم سلام میں شریک ہو جائیں گے. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس میں شرکت کے واسطے کہے وانا اشہد، اس میں آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، شہادت میں شرکت ہو جائے گی. تو تھوڑا توجہ سے سنیں گے تو کہاں کہاں یہ وقف ہو رہے ہیں پتہ چلے گا، اور آمین کا موقع ہمیں ملے گا اور ہم بھی اس میں شرکت کریں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے. وہاں بے شک ہے، بے شک اللہ کے لیے ہے. مالی بدنی قولی فعلی ساری عبادات جو ہیں وہ اللہ پاک کے لیے ہے. ہم کہہ دیں بے شک سب اللہ کے لیے ہے، تو بے شک کہنے سے اس میں بھی شرکت ہو جائے گی. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ درود پاک میں ہماری بھی شرکت ہو جائے، اور جتنا ثواب ملتا ہے پڑھنے والے کو اتنا ثواب مل جائے ہم سننے والوں کو بھی. دوسری بات وہ ایک ذہن میں آ رہی تھی، میں عرض کر دوں، جس سے آج کل ہم لوگ غافل ہیں. اذان کا جواب تو ہم دیتے ہیں،
کبھی اس میں بھی بات چیت کرتے رہ جاتے ہیں، تو اذان کا جواب بہرحال دینا چاہیے، اور اذان کے بعد کی دعا بھی کر لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ اس پر بڑی بشارت وجبت لہ الشفاعت، جو میرے واسطے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب ہمیں تو شفاعت ہی کا سہارا ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ اب اتنی دعا پڑھنے کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جاتی ہو تو بہت سستا سودا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اذان کا جواب ہے، ایسے اقامت کا بھی جواب ہے۔ بہت سو کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ اقامت کا بھی جواب ہے۔ اذان کا جواب تو سب کو معلوم ہے، اس کے بعد کی دعا بھی معلوم ہے، لیکن اقامت کا جواب ہے، اور اقامت میں بھی وہی کلمات کہے جائیں گے جو اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہی کلمات کہتے رہیں۔ البتہ جب قد قامت الصلاۃ کہے تو وہاں اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، یہ اس کا جواب ہے۔ جیسے الصلاۃ خیر من النوم کا جواب لوگ کہتے ہیں صدقت و بررت ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اس میں تو الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے، صدقت و بررت نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن وارد ہوا ہے کہ جیسا کہے مؤذن ویسا کہو۔ اب جہاں جہاں اذان کے جواب میں مستقل حدیث میں الفاظ ہی آئے ہیں وہاں تو الفاظ کہے جائیں گے، لیکن جہاں الفاظ باقاعدہ وارد نہیں ہوئے ہیں وہ مثل ما یقول المؤذن کی وجہ سے وہی کلمات کہہ دیے جائیں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم کہہ دینا چاہیے۔ وہ لفظ جو ہے صدقت بررت والا وہ پتہ نہیں کس نے جواباً ایجاد کیا ہے، اس کا علم نہیں مجھے تو، لیکن وہ فقہ کی توم میں آتا ہے، اور یہ اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم ہی کہہ لینا چاہیے۔ یہ دو تین باتیں جو مسئلے کی روح سے سمجھ میں آ رہی تھی عرض کر دی، لہذا اقامت کے جواب کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے ہم تھوڑی بات اس سلسلے میں کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور بھی کوئی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بنو آدم یعنی انسان کی تکریم کو ذکر کیا ہے، اور تکریم کیسے کی ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ انسان کی تکریم اللہ نے کی، جس کو کرامت و شرافت کا تاج اس کے سر پر رکھا، خلیفہ خلافت فی الارض اس کو عطا فرمائی، اور جیسے خلیفہ کے ماتحت پورا ملک چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، ایسے ساری کائنات کو اللہ پاک نے جب انسان کو خلاف فی الارض دیا تو زمین کی ساری چیزوں کو اس کے مسخر کر دیا، اس کی خدمت میں سب کو لگا دیا۔ تسخیر وسخرنا فسخر الشمس والقمر وسخرنا له ما فی الارض، جیسے آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں ہے وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ اس سے علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تسخیر تو ہو گئی، اللہ پاک نے ہر چیز کو
انسان کے واسطے مسخر کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہر چیز انسان کے تابع فرمان ہے۔ اب آپ کو فکر نہیں ہے کہ سورج وقت پر نکلا یا نہیں نکلا تو کوئی تدبیر کریں گے کہ وقت پر نکلے، چاند طلوع ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے نہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے جگہوں پر، ندی میں پانی بہہ رہا ہے یا نہیں بہہ رہا ہے، دریا اپنے پانی کو بہا رہے ہیں، وہ اپنا کام سب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس کا آپ کو فکر نہیں ہے، اس کو تو آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ پھر کئی سب تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور تم کو جو پیدا کیا ہے وہ لیعبدون، اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، یہ مسئلہ ہے۔ زمین آسمان سیارے ستارے سب تمہارے لیے ہے۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل پیش فرمائی ہے، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ انسان کی تخلیق سے پہلے بنا دیا، 6 دن میں سب کچھ بنا دیا، اور انسان کو یہ نہیں وہ 7ویں دن انسان کو بنایا نہیں، لیکن بنایا 7ویں دن۔ اسی 7ویں دن جس دن فراغت ہوئی نہیں، تب تو جن تھے اور ان کی تھوڑی بات چل رہی تھی دنیا میں، اور ان کی حکومت چلتی تھی۔ پھر جب بہت شر شرابہ ان کی طرف سے ہوا، اللہ پاک نے ان کی جگہ پر انسان کو جو ہے خلافت فی الارض کا شرف عطا کیا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر سب کی تخلیق کے بعد گویا ابو البشر کی تخلیق ہو رہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور انسان سب کا مخدوم ہے۔ اس لیے کہ جو معزز مہمان ہوتا ہے اس کے انتظامات پہلے ہوتے ہیں، اس کا کھانا پانی، رہنا سہنا، اس کی سواری، وہ سارا انتظام سب سے پہلے کر کے پھر یہی انسان کیا ہے، یہی مہمان کی تعظیم و تکریم ہے۔ یہ کرمنا بنی آدم، تکریم بنی آدم کا مطلب ہی یہ ہے، تو تکریم اور تعظیم مہمان کی یہی ہے کہ اس کا انتظام پہلے کر دیا جائے۔ اب مہمان کو تو آپ نے بلا لیا، اب آئے ہیں، کہا کہ ارے دیکھو ذرا کمرہ صاف کرو، کھانا پک رہا ہے، کھانا ذرا تیار کرا دو۔ اب مہمان بھی کیا کہے گا، اچھا اتنے تو زور و شور سے دعوت دے رہے کہ اب یہاں آئے تو یہاں تو کمرے کا بھی انتظام نہیں ہے اور ابھی کھانا بھی پکا ہوا نہیں ہے۔ ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا، تو لازم تھا اس اصول کے مطابق کہ ساری مخدوم کے واسطے جتنی خدمات ہے سب کی سب پہلے تیار ہو، اور پھر مخدوم صاحب آئیں گے سے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو تو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابرو بادو مہو خورشید ہما در کارن تاتو نان بکفاری و بغفلت نخوری ایہما از بہر تو موتی و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بنے۔ کہ یہ ہوا پانی سب چیزوں کو اللہ پاک نے تیری خدمت میں لگا دیا ہے، اور جس کو جیسے لگایا ہے ویسا اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ آج تک کہیں کسی چیز میں کوئی تخلف نہیں ہوا۔ آفتاب کا مسئلہ ہے، جیسے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سے اللہ نے پیدا کیا ہے جب سے برابر طلوع ہو رہا ہے اور برابر غروب ہو رہا ہے، اسی پر لوگ حساب کتاب اور یہ جنتریہ جو بن جاتی ہے، ٹائم ٹیبل بنتے ہیں، آفتاب کے طلوع غروب پر بنتے ہیں، تو اس پر اتنی پابندی سے وہ طلوع ہوتا ہے اور اتنی پابندی سے غروب ہوتا ہے کہ آدمی کو کبھی شک شبہ رہتا ہی نہیں ہے کہ شاید آج آفتاب 5 منٹ پہلے نکل گیا ہوگا،
یا 10 منٹ بعد میں غروب ہوا ہوگا، کوئی اگر ایسا کہے گا تو پاگل سمجھا جائے گا، ارے پاگل ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ اور اس کی اتنی چوکس ترتیب کی وجہ سے لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اتنا مفید اور اتنا مستحکم یہ نظم اس کا ہے، تو یہی خدا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، نہیں کہا تھا مشرکین کو سمجھانے کے لیے، ھذا ربی ھذا اکبر، تو اتنا مستحکم نظام ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے یہ شادی کو سب تمہاری خدمت میں کیسے لگے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کا تخلف نہیں ہے۔ تو جب سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور سب اللہ نے جیسے کہا ویسا کر رہے ہیں، تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ تم بھی ایسے رہو جیسا اللہ نے کہا ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، تو جب یہ مخلوقات جو اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، تو اس مخلوق کو تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ بہرحال میری اور آپ کی تخلیق جو ہے اللہ کی عبادت کے واسطے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دو مخلوق ہے جو مکلف ہے اور جن کے واسطے اوامر نواہی ہے، جن کے واسطے رسولوں کی بعثت ہے، اور جن کو ظاہری باتیں اعمال کا مکلف کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے، لیکن یہ تفسیر حقیقی نہیں ہے، یہ تفسیر باللازم ہے، یعنی عبادت کو معرفت لازم ہے۔ اسی طرح تفسیر بالحکمت کہا جا سکتا ہے کہ اس عبادت کی حکمت جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی حکمت اللہ کی معرفت ہے۔ تو عبادات ظاہرہ جو ہے یہی زینہ ہے اللہ کی معرفت کا، یہی زینہ ہے۔ یہیں سے کوئی آدمی چاہے کہ نماز نہ پڑھے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ نہ رکھے اور اس کو معرفت حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض اہل باطن فرقہ باطنیہ کہتا ہے کہ بس اصل تو یقین پیدا ہو جائے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت جب تک ہے جب تک یقین پیدا ہو جائے، دھیان اللہ کا اور اللہ سے تار جڑ جائے، بس ختم، اس کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہم سواری میں سوار ہوتے ہیں، جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، پلین میں بیٹھ گئے اور آ گیا جدہ آ گیا مثلا، تو اب آپ پلین سے اترتے ہی نہیں کہ نہیں ہم تو اس میں بیٹھے رہیں گے، ارے بھائی منزل آ گئی اترو۔ ایسے یہ عبادات جو ہیں وہ گاڑی ہے، سواری ہے، جب منزل آ گئی وہ یقین ہے تو اب اترو اس میں سے، اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اصل تو یقین پیدا کرنا ہے، باقی عبادت جو ہے یہ صرف سواری کے حکم میں ہے، اور یقین پیدا ہونے کے بعد عبادات کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ غلط تفسیر ہے، یقین کے معنی یہاں تو موت کے ہیں کہ موت تک، یعنی اسی آیت سے، جس آیت سے تم عبادت کا بے فائدہ ہونا ثابت کرتے ہو، اسی آیت سے عبادات کی فرضیت تا دم حیات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، کیونکہ موت یقینی چیز ہے۔ اس سے قرآن نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے، اور اتنی یقینی ہے موت، اتنا یقینی ہے کہ کافر سے کافر اکثر الکفرہ کو بھی موت کا یقین ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی اس کے واسطے یقین کا لفظ استعمال کی۔ قرآن کی بلاغت دیکھیے، حتیٰ یأتیکم الموت نہیں بلکہ حتیٰ یأتیک الیقین۔ اور خطاب بھی کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کتنی بلاغت ہے کہ نبی کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تک عبادت کرنے کا حکم ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ جو اپنے منشاہی باتیں کرتے ہیں اور اپنا نفس گھساتے ہیں اور تفسیر بالرائے کرتے ہیں اور حدیث اور نصوص پر نظر نہیں کرتے ہیں، بس مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی تفسیر کرتے ہیں۔ بہرحال الا لیعبدون مانا اللہ پاک نے مجھے آپ کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگیں۔ اللہ کی عبادت سے مراد اللہ کی فرما برداری،
فرما برداری صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، بلکہ کل زندگی جتنی ہے میری آپ کی، اس میں اللہ پاک کے احکام کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے، بس یہی تو شریعت ہے۔ اور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ بھائی کوئی بھی قانون، سارے ملکوں کے دستور جتنے ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، کچھ کام کرنے کے اس کو کرو، اس کام نہ کرنے کے اس کو مت کرو، یہی تو ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ مدرسے کے جیسے اصول ہیں، یہ اب کے ہر مدرسے میں ایک فارم چھپا ہوا ہے، اس پر کیا لکھا ہے، یہ کام کرنے کے، یہ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ شریعت بھی اسی سے عبارت ہے، اللہ کے کچھ اوامر ہیں جو ہمیں کرنا ہے اور کچھ نواہی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن پھر شریعت جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک شریعت کا حصہ ظاہری اور ایک شریعت کا حصہ باطنی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، تم ظاہری گناہ کو چھوڑو اور باطنی گناہ کو چھوڑو۔ جب گناہ کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، تو طاعات جتنی ہیں، اوامر ہیں، ان کے بھی دو حصے، ایک ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ ظاہر چونکہ اتنا مشہور ہو گیا اور اس پر اتنی کتابیں لکھی گئی اور لوگوں نے اس پر اپنی زندگیاں کھپا دی، صرف کر دی، اور باطن سے تعارض نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ بس یہی شریعت ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا حصہ شریعت کا ہے ہی نہیں۔ علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی، بہت تفقد کیا، بہت تتبع کیا کہ میں فقہ کی کسی کتاب میں باطن شریعت کو معلوم کروں، لیکن کہیں مجھے نہیں ملا۔ کوئی کتاب کا نام لے جہاں ایک چھوٹا سا جملہ ملا ہے، باقی کہیں نہیں ملا۔ اب چونکہ آپ اردو فارسی کتابیں دیکھتے نہیں تھے، آپ کی نظر ساری عربی کتابوں پر رہتی تھی، ورنہ مالا بدھ منہو میں آپ کی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تزکیہ و احسان رکھا ہے، چونکہ کبار صوفیاء میں سے تھے، مرزا مظہر کے خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء سے تھے، اور حدیث میں اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ کو شاہ عبد العزیز صاحب نے بیہقی الہند کا خطاب کیا تھا، اتنی زبردست۔ اس لیے آپ کی تفسیر میں صحیح روایات جیسے دیگر کتابوں میں ہے، ایسے آپ کی کتاب میں یہ صحیح احادیث کے واسطے بہت ہی معیاری کتاب ہے، تفسیر ہے، جس میں صحیح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب میں تزکیہ احسان کا باب رکھا ہے۔ اب اس لیے چونکہ سارے فقہا، مثلا آپ نور العزا دیکھیں، قدوری دیکھیں، نور الانوار، آپ کیا ہے نور الانوار دیکھیں، یا آپ دیکھ لیں آپ کے شرح الوقایہ دیکھیں، ہدایہ دیکھیں، ہدایہ اتنے بڑے عابد زاہد تھے لیکن پھر بھی آپ نے اس سے تعرض نہیں کیا ہے۔ تو ساری کتب فقہیہ میں صرف اور صرف مسائل فقہیہ ظاہر شریعتی کا بیان ہے، اس لیے باطن شریعت کا مسئلہ جو تھا وہ بہت لوگوں سے جیسے مخفی رہ گیا، خاص طور سے اہل علم، چونکہ وہ اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، باطن کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ ضرورت ہے کہ اس کی شریعت کا ایک باطن بھی ہے، اور بغیر باطن کے ظاہر جو ہے اس میں جان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ مومنین، یعنی حقیقتاً واقعتاً کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بغیر خشوع کے کامیابی نہیں ہے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع جو ہے وہ صحت شرط صلاۃ نہیں ہے، یعنی بغیر خشوع کے نماز پڑھی
تو ظاہری احکام جو ہیں اس اعتبار سے نماز صحیح ہو جائے گی. رکوع ٹھیک ہے، سجدہ کیا اور قرات کر لی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی. کسی امام کے یہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز تو ہو گئی. لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں خشوع جو آ گیا ہے تو خشوع جو ہے شرط قبول صلاۃ ہے، شرط قبول صلاۃ ہے. اب دیکھو نماز جو ہے وہ صحیح ہو گئی، یعنی اس کا ڈھانچہ اور اس کا یہ تو بن گیا، خول تو بن گیا، لیکن بے جہان. اس لیے کہ اصل تو قبولیت ہے. اگر اللہ کے یہاں نماز قبول نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. بہرحال کوئی فائدہ تو نہیں کہہ سکتے، فائدہ تو ہے. بہرحال کبھی اللہ پاک پڑھتے 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 خشوع پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جب خشوع نہیں ہے تو خشوع پیدا ہوگا اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بہت امید افزا بات ہے، میں اس کو بار بار ذکر اسی لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی آدمی جو ہے دل برا نہ ہو اور حوصلہ پست نہ ہو. آپ فرماتے تھے کہ اس انتظار میں آدمی نماز نہ پڑھے کہ خلوص نہیں ہے، ابھی خلوص پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس خیال سے آدمی کو نماز چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے خلوص ویسے خشوع خضوع، تو یہ جب تک پیدا نہیں ہو وہاں تک نماز نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ قبول ہی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قبول ہی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ پھر کیا پڑھیں گے نماز؟ جیسے ایک اللہ والے تھے، وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، خادم ان کو وضو کراتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے. اب وہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہوں گے، غیب سے ندا آتی کہ قبول نہیں. یا اللہ، ایسے اوپر سے آواز، وہ پڑھے جا رہے. بہت وقت ہو گیا، کئی سال ہو گئے، اور وہ خادم بھی سن رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ قبول نہیں. تو ایک دن خادم کہنے لگا کہ حضرت جب روزانہ یہی آواز آ رہی ہے کہ قبول نہیں ہے تو پڑھنے سے اتنے محنت مجاہدے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. وہ عارف ہے، ایسا عارفون جو ہے نا، معرفت کو جب یہ جواب بن سکتا ہے. وہ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی کوئی اور در ہو بھی تو جہاں میں اپنا مدعا پیش کروں، ایک ہی دروازہ ہے، اب کہاں جاؤں گا میں چھوڑ کر. اللہ پاک نے یہ ان کی آہ سن لی اور پھر اوپر سے آواز آئے، قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزما پناہ دیگر نیست. ہم نے قبول کر لیا، گرچہ اللہ پاک جو ہے تربیت بھی فرماتے ہیں، گرچہ ہنر نیست، گرچہ کوئی بہت بڑی نماز تم نے نہیں پڑھی، ہنر نہیں ہے، وہ کمال کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم نے قبول کر لیا اس لیے کہ تمہاری بات پسند آ گئی کہ ہمارے سوا تمہاری کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی، کیسی بھی ہو ہم نے قبول کر لیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل جو ہے وہ باب تفاعل سے ہے، اور جس میں کسی فعل کا صدور و تکلف ہوتا ہے. تو دعا میں بھی آپ نے کیسا عاجزانہ کلمہ استعمال کیا ہے کہ باری تعالیٰ بیت اللہ تعمیر کر دیا، بیت اللہ تعمیر کر دیا، اللہ کے حکم سے تعمیر کر دیا، پھر بھی نظر اپنے عمل پر نہیں، اپنے عمل پر نظر نہیں ہے. یہ فرمائے کہ اللہ پاک جو کچھ کیا وہ تو کچھ تیری بارگاہ کے قابل تو نہیں ہے، لیکن تو چاہے نہ چاہے قبول کر لے، چاہے نہ چاہے قبول کر لے. تقبل بتکلف قبول کر لے، اس لیے کہ میری یہ خدمت جو ہے عبادت اس قابل تو ہے نہیں کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن بتکلف آپ قبول ہی کر لیجئے. اس لیے دعا میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا الی آخری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ وہ ظاہر شریعت پر سارا زور صرف ہونے کی وجہ سے باطن شریعت کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے. اس لیے اہل علم کو بھی بہت سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ باطن شریعت ہے،
اور اس کے احکام ہیں، اور یہ بھی فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ جیسے تجوید کے لیے عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ بھائی اپنے حروف کو صحیح کرنا فرض عین ہے، جب تک ایک ایک فرد، کچھ لوگ قاری ہو گئے تو سب کی طرف سے قرات کا فریضہ ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ تو فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے ویسے قرآن کی صحت بھی فرض عین ہے، لیکن سمجھ میں کس کیا آتا ہے؟ کون ہے جو ساری بات سن کر اپنے قرآن کو صحیح کرنے کا فکر کرتا ہو اور کسی قاری کا دامن تھامتا؟ بہت مشکل ہے۔ کتنا لوگ جماعت میں چلتے ہیں، 4 مہینہ، سال بھر لگا دیتے ہیں، لیکن توجہ ادھر بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ قرآن کی صحت جو فرض عین ہے۔ نماز کا اہتمام تو کچھ آ جاتا ہے لیکن ادھر توجہ ہوتی نہیں، چونکہ ادھر توجہ کرائی نہیں جاتی ہے۔ ایسے یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ان حضرات نے ظاہر پر اتنا زور صرف کیا کہ وہ باطن شریعت تھوڑا دب کے رہ گیا، اس لیے پھر علماء کو مستقل اس پر کتابیں لکھنی پڑی اور اس کو سمجھانا پڑا کہ باطن شریعت یہ ہے اور اس کے اتنے احکام ہیں اور اس کی صورتیں یہ ہے اور امراض باطن یہ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کچھ ہمارے دوست آئے، کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خانقاہ کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اعمال ظاہرہ جتنے ہیں اس کو سٹاپ کرنا، اس کا بیلنس کرنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ ہے خانقاہ۔ اور کیا ہے کہ بھائی نماز پڑھی، روزہ رکھا اور حج کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ کیا، لیکن ریاکاری، سارا عمل گڑبڑ ہو گیا۔ 3 آدمی کا قصہ وہاں مشہور ہے، 3 اور 3 2 3 3۔ بھائی ایک 3 وہ ہیں جن کا عمل ریا کی وجہ سے ضائع ہو گیا، اور ایک 3 وہ ہیں جن کا عمل اخلاص کی وجہ سے قبول اللہ کیا ہو گیا۔ وہ 3 اور 3 دونوں طرف 3 3 ہیں، وہ بنو اسرائیل کے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ پاک بلائیں گے اب کی ہر امت کے لوگوں میں سے ایسے 3 ہو سکتے ہیں، تو دونوں طرف 3 3 ہے۔ تو اس طرف کا 3 جو ہے، اس طرف کا 3 یہ ہے خانقاہ۔ یہ خانقاہ ہے۔ ایک محترمہ قبول زمان صاحب تشریف لائے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ تم 2 باتیں پہلے کہو، تو میں نے قصہ بیان کیا۔ کون سا؟ 3 آدمیوں والا، کہ ایک کو اللہ بلائیں گے کہ بھائی تم نے مال دیا تھا، کیا کیا، علم دیا تھا، کیا کیا، طاقت قوت دی تھی، کیا کیا، وہ سب اپنا اپنا عمل پیش کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ مجھے لوگ سخی کہیں، عالم کہیں، قاری کہیں، اور مجھے بڑا مجاہد کہیں، اس واسطے تم نے کیا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خانقاہ میں جا کر اپنے اخلاص کی اصلاح نہیں کرائی تھی، جاؤ تمہارا عمل رکھ کر دیا جائے گا۔ کسی اللہ والا کا دامن نہیں تھاما تھا اور کہ جس سے تو اخلاص سیکھتا اور ریاکاری تیرے اندر سے نکلتی، لہذا تو خانقاہ جو ہے وہ تو جہنم سے بچانے والی ہے، اعمال میں روح پیدا کرتی ہے، لیکن جب تک آدمی کو رکنا نہیں چاہیے۔ حضرت یہ فرماتے تھے مسئول امت رحمت اللہ علیہ کہ یہ انتظار کرے آدمی کہ خلوص پیدا ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا، تو وہ تو زندگی بھر نہیں پیدا ہوگا۔ اب تم کب تک انتظار کرو گے؟ محنت تو کوئی خلوص پیدا کرنے کی کرتا نہیں ہے۔ اب اس لیے آدمی عمل شروع کر دے، نماز شروع کر دے، روزہ رکھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، حج کرنے لگے، صدقہ کرتا رہے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ باطن شریعت ہے، اخلاص، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کام کو کرنے والا، لہذا نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اخلاص پیدا نہیں ہوا ہے، اور نماز پڑھتا ہے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو ساری نمازیں اخلاص والی شمار ہو کے اللہ کیا۔ اب اس سے بڑھ کر بھائی محنت تو کرنا پڑے، نیت کو اللہ پاک جانتے ہیں، جب بندہ ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ تو ضعیف پیدا ہوا ہے، اور ایک دم سے کوئی چیز آدمی کو حاصل کیسے ہو جائے گی؟
اخلاص کوئی معمولی چیز تھوڑا، اخلاص نیت ہماری جماعت کے اصول میں سے ایک اصل ہے اخلاص نیت۔ اب اخلاص نیت آدمی کو ایسے ہی چلتے چلاتے تھوڑا ہی حاصل ہو جائے گی، اس کے پیچھے محنت کرنا پڑے گی، مخلصین کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی، وہ آپ کا اخلاص جو ہے ٹھیک کریں گے، آپ کی نیت کو درست کریں گے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم خود ہی ٹھیک کر لیں گے، خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ ارے بھائی خود کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ تم سے جوتا خود ٹھیک نہیں ہوتا، کپڑا پھٹتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا، اور تمہاری ٹوپی پھٹتا ہے تو خود ٹھیک نہیں کر سکتے، تم اپنا پائجامہ خود ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پھر تم اخلاص کو خود کیسے کر لو گے؟ نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو سارے اعمال کی روح الاعمال، سب کی جان ہے۔ اور جب اتنا اہم عمل ہے تو اب کسی کی صحبت اختیار کیے بغیر ڈرائیور نہیں بن سکتا جب تک کسی ڈرائیور کی صحبت اختیار نہیں کر سکتا، مکینک نہیں بن سکتا جب تک اپنے کپڑے ہاتھ کالے نہیں کر رہا، کسی کی صحبت میں رہ کر چائے نہیں پکا سکتا آدمی جب تک کسی چائے پکانا نہ سیکھے، کھچڑی نہیں بنا سکتا، کڑی نہیں بنا سکتا، تو پھر اخلاص کیسے بنا لے گا اپنا اخلاص میں دوستو؟ اس لیے جب یہ اخلاص اتنی مہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو اس کو پیدا کرنے کے واسطے کسی مخلص کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ ترتیب سے مسئلہ مستنبط ہوا ہے کہ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو صادقین کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جبکہ اس کے بغیر صدق نیت، صدق اندر پیدا ہوگا نہیں جب تک صادقین کی صحبت اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس آیت کو بھی اللہ نے الثلاثۃ الذین خلفوا کے بعد ذکر کیا ہے کہ ثلاثۃ الذین خلفوا، تین آدمی جو صادقین تھے اور صادقین بنے تھے صادق کی صحبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے تھے، محمد رسول اللہ کی صحبت میں ان کو صادقین بنا دیا تھا۔ تو جیسے ان لوگوں نے صدق اختیار کیا صادقین کی صحبت پا کر، ایسے تم بھی تقوی اختیار کرو گے جبکہ تم کیا کرو گے؟ صادقین کی صحبت اختیار کرو گے۔ اس لیے اس قصے کے بعد فوراً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ظاہر شریعت کے ساتھ ساتھ باطن شریعت ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہر گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، تب جا کے کوئی بات بنے گی۔ اور اسی طرح ظاہر اعمال ہے، جس سے گناہ ہے، ایسے طاعات جو ہے اس کو طاعات، ظاہر طاعت کو بھی کرو اور باطنی طاعت کو بھی کرو، دونوں پر عمل کرو۔ ظاہر طاعت پر عمل کرو، نماز پڑھو، اور باطن طاعت پر عمل کرو، نماز میں اخلاص پیدا کرو۔ اسی طرح ہے۔ تو یہ ظاہر شریعت کا مسئلہ ہے اور باطن شریعت کا مسئلہ ہے، یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شریعت کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اور جیسے علماء ظاہر ہے اور ظاہر پر کتابیں لکھی گئی ہے، ایسے اس فن کے بھی علماء ہیں اور اس فن پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ جب تک آدمی ضرورت محسوس نہیں کرے گا وہاں تک کسی چیز، جیسے آدمی کو کینسر ہو گیا مثلا، لیکن وہ علاج کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تو کہاں ڈاکٹر کے یہاں جائے گا؟ سردی، نزلہ، زکام، بخار ہے، اب اس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہیں ہے تو کہاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ وہ تو نہیں جائے گا۔ اور کینسر والا آدمی روڈ پر گھوم رہا ہو تو ڈاکٹر کہیں اس کو لے جا کر اپنے دواخانے میں تھوڑے داخل کرے گا کہ بھائی چل تو اس کو کینسر ہوا ہے میرے دواخانے میں چلنا ہے؟ اس سے کیا پڑے گی؟ وہ کہے گا اس کو علاج چاہیے ہی نہیں تو کیا کریں گے، وہ تھوڑے جائے گا۔ تو یہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے کہ آدمی کو اپنے مرض کا احساس ہو اور پھر اپنے مرض کا احساس لے کر کسی ایسے آدمی سے جا کر بیٹھے کہ بھئی یہ مرض اس کی یہاں ٹھیک ہو سکتا ہے، ایسے ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے، ایسے یہ باطنی ہاسپٹل میں بھی آدمی کو تھوڑے دن داخل ہونا چاہیے اور اپنا علاج معالجہ کرانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں تو اسی واسطے کچھ بات کرتا ہوں
تاکہ مجھے آپ کو اپنی باطن کی اصلاح کی ضرورت کا احساس ہو. یہ احساس بہت بڑی چیز ہے. احساس پیدا ہو گیا کہ واقعتاً باطن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے نماز کے ظاہر کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور اس کا فکر کرتے ہیں اور لوگ کو 100% نمازی بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ایسے کوشش یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں خود اپنے باطن کی اصلاح کا کیا ہے خیال کرنا ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا ہے اور لوگوں میں دعوت بھی ہمیں چلانا ہے کہ بھائی باطن کی اصلاح بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. جیسے حضرت حامد رحمۃ اللہ کا ارشاد میں نے سنا دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع جو ہے وہ شرط صحت صلاۃ تو نہیں ہے لیکن شرط قبول صلاۃ ہے، اور قبول ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا. اللہ پاک کا اس باتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بہت لمبی بات سے پھر آدمی اٹھتا جاتا ہے کہ تو بات ہی بات کرتے رہتے ہیں. اس سے آگے انشاءاللہ کل تھوڑی بات کریں گے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا ہے. دعا کر لو مختصر. اللہم صلی علی سیدنا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولاحبابنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو فرما. کہی سنی باتوں پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ظاہر شریعت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور باطن شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دونوں کی ضرورت کا ہم کو احساس عطا فرما. یا اللہ ظاہر گناہ کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما اور باطن گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ اپنی محبت و معرفت کا کوئی ذرہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو ہمیں ہنسی ہمارے قلوب کو آباد فرما. ہماری غفلتوں کو دور فرما. تحفظ و بیداری نصیب فرما. اپنا دھیان اور اپنی یاد نصیب فرما. یا اللہ یکسوئی نصیب فرما. یا اللہ یکسوئی نصیب فرما. دنیا کے جھمیلوں سے اللہ ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اور یا اللہ ہمیں تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے. تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے آپ سے تو راضی کر لے. رمضان مبارک کے جو ایام رہ گئے ہیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو حضرات جو مرادیں جائز اپنے قلوب میں لیے بیٹھے ہیں سب کی مرادوں کو تو پورا فرما. یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. سب کی ضرورت کا تو غیب سے تکفل فرما. سب کے ادھورے کام پورے فرما. اور یا اللہ جس کے جو پلان چل رہے ہیں یا اللہ اس میں خیر و برکت مقدر فرما. ہماری کھیتی باڑیوں میں، ہماری مال و اسباب میں، آل و اولاد میں، عزت و آبرو میں، اور یا اللہ ایمان و اعمال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما. جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں اس کو تو شرف قبول عطا فرما. شرف قبول عطا فرما. شرف قبول عطا فرما.
ہماری حیاتوں میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، جو کچھ ہم کہہ سن رہے یا اللہ اس کو بھی تو قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما، امت کے ہاتھ پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور سب سے بڑی نعمت دولت ایمان و اعمال کی دولت ہے یا اللہ، اعمال پر چلنا آسان فرما اور ایمان کی تو ہماری تعداد حیات حفاظت فرما، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے مولا کریم تو ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا و حبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔